السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ قابل احترام برادران اسلام، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مطففین کی چند چھوٹی آیتیں تلاوت کی، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اہم گناہ اور معصیت کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ وہ گناہ ہے کم ناپنا اور کم تولنا، یعنی جو چیز بیچی جائے اور خریدار کا جتنا اس کا حق ہے اس چیز کے اندر وہ چیز کم دینا۔ عربی میں کم ناپنے اور کم تولنے کو تطفیف کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ تطفیف صرف لین دین اور تجارت کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن اپنے اندر ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، یعنی کہ جس کسی کا بھی حق ہمارے اوپر ہے، جو ہمارے اوپر واجب ہے ان کو ادا کرنا، اور ان کا حق پورا نہ دینا، یہ حق تلفی ہے، تطفیف کے اندر داخل ہے۔ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قرآن کریم میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کم ناپنے اور کم تولنے والوں کے اوپر افسوس ہے۔ اللہ رب العزت نے ویلون کا لفظ ارشاد فرمایا۔ ویلون کا ایک معنی تو افسوس کے ہے، اور دوسرا معنی دردناک عذاب کے ہے۔ اس دوسرے معنی کے لحاظ سے آیت کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ کم تولنے اور کم ناپنے والوں کے اوپر دردناک عذاب ہے۔ جب کسی دوسرے سے اپنا حق وصول کرنے کا موقع آتا ہے تو ہم اپنا حق پورا کا پورا لیتے ہیں، اس میں سے ایک چھٹان بھی نہیں چھوڑتے، ایک 1/4 حصہ بھی نہیں چھوڑتے، لیکن جب دوسرے کو ان کا حق ادا کرنے کا موقع آتا ہے تو ہم ڈنڈی مارتے ہیں اور ہم ان کو کم تول کر اور کم ناپ کر دیتے ہیں
کمی کر کے دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، کہ کیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے، کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک عظیم دن میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے، دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، ایک اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا کہ سارے انسان رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے، اور اس وقت یہ عالم ہوگا کہ انسان کو اپنے چھوٹے سے چھوٹے بھی عمل کو پوشیدہ رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس وقت ہمارا سارا اعمال نامہ سامنے آ جائے گا۔ کیا ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم جو کم تول کر اور کم ناپ کر جو تھوڑی کچھ آمدنی حاصل کر رہے ہیں، آمدنی کا فائدہ حاصل کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ہلاکت اور تباہی کا ذریعہ بنے گا، ہمارے لیے دردناک عذاب کا سبب بنے گا۔ کیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ اسی لیے بار بار قرآن کریم نے اس سے بچنے کی تاکید بیان فرمائی ہے، بار بار اس سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، اور قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بھی بیان فرمایا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تو ساری قوم بدعمالیوں کے اندر، نافرمانیوں کے اندر مبتلا تھی۔ لوگ تجارت بھی کرتے تھے، تجارت میں بھی مشہور تھے، لیکن ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ لیکن اس کی ایک دوسری حرکت، انسانیت سوز حرکت یہ تھی کہ جب مسافر راستے پر جاتے تھے تو ان کو مارتے تھے، ان کے اوپر حملہ کر کے ان کے مال کو لوٹ لیتے تھے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لے گئے تو ان کو بت پرستی سے روکا، کفر و شرک سے روکا، ایک توحید کی طرف دعوت دی، ایک اللہ کی طرف دعوت دی، لیکن اور یہ جو مسافروں کو ڈراتے تھے، ان پر حملہ کر کے لوٹ مار کرتے تھے تو ان سے روکا، لیکن وہ قوم اپنے بدعمالیوں میں مست رہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو ماننے کے بجائے انہوں نے ایک جواب دیا کہ کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دے رہی ہے کہ تم ہمارے ان معبودوں سے ہم روک رہے ہو، جن معبودوں کی ہمارے آبا و اجداد، ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، تم ہمارے اس مال میں تجارت کرنے سے، تصرف کرنے سے روکتے ہو؟ جو مال ہم حاصل کر رہے ہیں یہ مال ہمارا ہے، جس طریقے سے بھی چاہے ہم حاصل کریں، چاہے کم تول کر حاصل کریں، کم ناپ کر حاصل کریں، ملاوٹ کر کے حاصل کریں، یا کمی بیسی کر کے حاصل کریں، دھوکہ دے کر حاصل کریں، آپ کون کہنے والے ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو ماننے کے بجائے انہوں نے یہ جواب دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام محبت اور شفقت کے ساتھ سمجھاتے رہے، عذاب سے ڈراتے رہے، آخرت کے عذاب سے ڈراتے رہے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، اور آخر ان پر ایسا عذاب آیا جو آج تک کوئی ایسا نبی کسی قوم کی طرف ایسا عذاب نہیں آیا۔ عذاب اس طرح آیا کہ ان کی بستی میں مسلسل 3 روز تک مسلسل سخت گرمی پڑی، ایسی گرمی گویا آسمان سے انگارے برس رہے ہیں، ایسی حبس اور تپس، ایسی شدت جس کو زمین اگل رہی ہو، ایسی گرمی پڑی۔ لوگ پریشان حال ہے۔ 3 دن کے بعد بستی والوں نے دیکھا کہ بستی کی طرف ایک بادل آ رہا ہے جس کے اندر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ہم اس بادل کے نیچے جمع ہو جائے تو اس گرمی سے ہمیں راحت مل جائے۔ حالانکہ لوگ بلبلا رہے تھے، پریشان حال تھے، دیکھا کہ بادل ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، سب لوگ جمع ہو گئے اس خیال سے کہ ہمیں کچھ راحت اور لطف حاصل ہو جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس بادل کے نیچے تمام کو اس لیے جمع کیا تھا کہ ایک ساتھ سب پر عذاب نازل ہو جائے۔ بہرحال ساری قوم اس بادل کے نیچے جمع ہو گئی۔ وہی بادل
جس کے اندر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، اس بادل کے نیچے لوگ جمع تھے، اس بادل کے اوپر سے آگ کے انگارے برسنے لگے کہ ساری قوم ان انگاروں کا نشانہ بن کر حبیس یعنی بالکل خاتمہ ہو گئی۔ قرآن کریم نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرما کر ارشاد فرمایا ہے فَقَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُ اللَّهُ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ کہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو ایک دین نے، ایک سائے والے دین نے ان کو آ پکڑا۔ دوسری طرف بھی ارشاد فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ساری بستی ہلاک ہو جانے کے بعد آباد نہیں ہوئی، بہت کم ہی ان کے سارے مال و جائیداد کے وارث بن گئے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کم تول کر، کم ناپ کر، ہم دھوکہ دے کر جس طریقے سے چاہے مال و دولت حاصل کر کے ہم اپنی مال و دولت کے اندر اضافہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ساری کی ساری دولت، سارا کا سارا مال، سارا کا سارا ڈھیر کے ڈھیر رہ گیا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ عزیزوں، اگر ہم نے ناپ تول میں کمی کی، اگر خریدار کو، جس لوگوں نے ہم سے کوئی چیز خریدی، ان کو ہم نے 1 تولہ یا 1 چھٹانگ یا 2 چھٹانگ، 1 تولہ یا 2 تولہ کم دے دیا، حالانکہ ہمیں پیسے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے کما رہے ہیں، لیکن یہ پیسے نہیں ہے، یہ روپے نہیں ہے، یہ مال نہیں ہے، یہ آگ کے انگارے ہیں جن کو ہم اپنے پیٹ کے اندر ڈال رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حرام کمانے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھا لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ کے انگارے ڈال رہے ہیں، حالانکہ وہ ان کو مال و دولت نظر آ رہی ہے، جو لقمے حلق سے نیچے اتر رہے ہیں وہ روپے مال دولت نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ آگ کے انگارے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے یہ مال اللہ کی نافرمانی کر کے کمایا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، تب جا کے یہ مال و دولت حاصل کیا ہے۔ یہ کم ناپنا اور ایک کم تولنا صرف تجارت کے ساتھ خاص نہیں، لیکن یہ اپنے اندر ایک وسیع معنی رکھتا ہے، وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو امام المفسرین ہیں، ان سورہ مطففین کی ابتدائی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں شدت العذاب یومئذ للمطففین من الصلاۃ والزکاۃ والصیام ومن غیر ذلک من العبادات، کہ ایک کم ناپنا اور ایک کم تولنا عبادت میں بھی پایا جاتا ہے، کہ اگر ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اس کے اندر اور دوسری عبادات کے اندر کمی کوتاہی کی تو یہ بھی تطفیف کے اندر داخل ہے، یہ بھی کم ناپنے اور ایک کم تولنے کے اندر داخل ہے۔ ایک آقا نے ایک نوکر کو رکھا کام کرنے کے لیے، ایک مزدور کو رکھا کہ اس کو پورا وقت کام بھی کرا لیا، لیکن جب ان کو تنخواہ دینے کا موقع آیا، ان کی مزدوری دینے کا موقع آیا، ان کی اجرت دینے کا موقع آیا تو آقا کی جان نکل جاتی ہے، اجرت دینے میں ٹال مٹول کرتا ہے، وقت پر نہیں دیتا، کم دیتا ہے، تو یہ بھی تطفیف کے اندر داخل ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا صبری صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک خادم کو ہم نے رکھا، اس کے ساتھ ہم نے ایک طے کر لیا کہ تم کو اتنی ماہانہ تنخواہ دی جائے گی، 2 وقت کھانا بھی دیا جائے گا، لیکن جب کھانے کا وقت آتا ہے تو حضرت تو اعلیٰ قسم کا کھانا کھاتے ہیں، لیکن نوکر کو بچا کچا کھانا دے دیتا ہے جو
ایک آدمی، ایک شریف آدمی، ایک معقول آدمی اس کو پسند نہیں کرتا، وہ کھانا اس نوکر کے حوالے کر دیتا ہے، حالانکہ یہ طے کر لیا کہ تم کو 2 وقت یہ کھانا اتنا دیا جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اتنی مقدار میں کھانا دیا جائے کہ جتنا ایک معقول آدمی، ایک شریف آدمی پیٹ بھر کر کھانا کھائے۔ اگر ہم نے یہ بچا کچا کھانا دے دیا تو یہ بھی حق تلفی ہوئی، ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ دارالعلوم دیوبند جو مدرسہ ہے، ہم سب واقف ہیں، وہاں ابتدائی زمانے میں بزرگوں کا یہ حال تھا۔ ایسے لوگ وہاں پیدا ہوئے کہ جنہوں نے صحابہ کرام کی یاد تازہ کروا دی۔ حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیوبند کے اندر ابتدائی دور میں یہ عالم تھا کہ دارالعلوم کے اوقات کے اندر اساتذہ کے پاس کوئی بھی مہمان آ جاتا تو استاذ جس وقت وہ مہمان دارالعلوم کے اوقات کے اندر آیا ہے کہ کتنی دیر کتنا وقت وہ مہمان ان کے پاس رہا، اتنا وقت وہ نوٹ کر لیتے تھے، پورا مہینہ اس طرح کرتے، اور جب مہینہ پورا ہو جاتا، تنخواہ لینے کی باری آتی تو یہ درخواست کو بھیجتے کہ اتنا اوقات ہم نے دارالعلوم کے اوقات کے اندر ہم نے صرف نہیں کیا، اتنے اوقات ہم ہمارے مہمانوں کے ساتھ رہے، اتنی تنخواہیں ہماری کم کر دیں۔ یہ تھے بزرگان دین۔ بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ایک حق ہے، جس طرح بندوں کا حق ہے کہ بندوں کے حق میں حق تلفی کرنا، کم ناپ کر اور کم تول کر دینا، یہ حق تلفی اور تطفیف کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح اللہ کے حق کے اندر کمی کوتاہی کرنا، یہ بھی تطفیف کے اندر داخل ہے۔ مثلا کہ ایک نماز کا طریقہ بتا دیا گیا کہ قیام اس طرح کیا جائے، رکوع اس طرح کیا جائے، سجدے اس طرح کیے جائیں، سارے ارکان اس طرح اطمینان کے ساتھ ادا کیا جائے، لیکن ہم نے وہ نماز 2 منٹ کے اندر 3 منٹ کے اندر ختم کر دی، کوئی اطمینان کے ساتھ ہم نے ارکان ادا نہیں کیا، تو یہ بھی حق تلفی ہوئی، اللہ کے حق کی کمی اور کوتاہی ہوئی، یہ بھی تطفیف کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح ہم جو چیزیں بیچتے ہیں کہ جو خریدار کو پوری چیز دے رہے ہیں، لیکن اس کے اندر ہم کچھ ملاوٹ کر کے دے رہے ہیں۔ مثلا ہم آٹا بیچ رہے ہیں تو 1 سیر 1 کلو آٹا دے رہے ہیں، لیکن اس کے اندر آدھا کلو آٹا ہے اور دوسری چیز آدھا کلو ہے، اور خریدار کو تو یہ معلوم ہے کہ ہمیں جو چیز مل رہی ہے وہ تو پوری کی پوری آٹا ہی ہے، لیکن بیچنے والے نے اس کے اندر کچھ ملاوٹ کر دی، تو یہ ملاوٹ کرنا یہ ایک خریدار کے حق کو مارنا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ دھوکہ دینے سے بھی بچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سامان تم بیچ رہے ہو اس کے اندر جو عیب ہے، کمی اور کوتاہی خرابی ہے، اس کو گراہک کو بتا دو، خریدار کو بتا دو کہ اس کے اندر عیب ہے، اگر وہ لینا چاہے تو لے لے ورنہ چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز عیب والی بیچتا ہے اور ان کو خریدار کو بتاتا نہیں ہے کہ اس کے اندر عیب ہے، تو یہ بیچنے والا مسلسل اللہ کے غضب میں رہتا ہے، اور ملائکہ بھی مسلسل اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو کم ناپنا اور ایک کم تولنا یہ معمولی بات نہیں ہے، ہمیں ان کا خوب جائزہ لینا چاہیے، حقیقت کے ساتھ چیزوں کو بیچنا چاہیے، کوئی چیز ملاوٹ کر کے نہیں بیچنی چاہیے۔ اسی طرح
یہ جو اللہ کی عبادتیں ہیں، نماز ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کے اندر کمی کوتاہی کرنا بھی اللہ کا حق مارنا ہوا، اور جو حق کم ناپ کر تولنے میں جو وعید قرآن نے بیان فرمائی ہے، وہی وعید اس پر بھی صادق آتی ہے، اللہ کے حق کے مارنے پر۔ تو ہم ایسی باتوں کا خیال رکھیں۔ جو کچھ کہا اللہ تبارک و تعالی